ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سارے مل کے درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی ناز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین مبارکباد کے مستحق ہو کہ آج کی شب ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے خانہ خدا میں حاضر ہو۔ اللہ آپ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے میزبانوں، مہربانوں اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے محلے کی اس مسجد میں خوبصورت محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ ان سب کو اپنی پاک بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد کے امام خطیب بھی تشریف فرما ہیں، برادر محترم حقانی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ خوبصورت نقابت ثناخوانی آپ لوگوں نے سماعت کی۔ چند گھڑیاں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے میں بھی گزارشات کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل مختصر ہے پر بہتر ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو اگر آپ ناراض نہیں بیٹھے تو میرے اگر قریب آ جائیں جو نوجوان ہیں یا آپ لائٹ سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار صفات عطا کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اکثر میں اپنی گفتگو کے شروع میں ایک جملہ بولتا ہوں، رب نے وہ صفت بنائی ہی نہیں جو مصطفیٰ کی ذات میں رکھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی خوبی ایسی نہیں، کوئی اچھائی ایسی نہیں، کوئی بھلائی ایسی نہیں، کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی عظمت ایسی نہیں، کوئی شان ایسی نہیں جو رب نے بنائی ہو اور مصطفیٰ کی ذات میں رکھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 1,24,000 انبیاء کی شانیں ایک پاسے، حضور کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جہاں اللہ نے آپ کو بے شمار صفات عطا کی، وہاں ایک صفت خاص اللہ نے حضور کو نورانیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی حضور نور بن کر آئے اور اس کا انکار دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کا بھی قرآن پہ ایمان ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ خود بھی نور ہے اور بھیجنے والے محمد کو بھی اللہ نے نور بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واجبہ۔ حضور کی ذات نور ہے اور قرآن پاک میں بہت شکریہ جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ سرکار کے نور ہونے کا ذکر فرمایا۔
4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے، جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور میلاد نہ منانے والے بھی مانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ 4 مقام علماء حفاظ تشریف فرما ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں پہلا، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں قرآن پڑھ دوں۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا مثل النور ہی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ تیسرے مقام پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور چوتھے مقام پہ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یہ 4 مقام قرآن پاک کے ایسے ہیں جہاں اللہ نے صفت نور فرمائی اور اس سے مراد تیرے اور میرے نبی کریم کی ذات ہے۔ اب اخلاص والوں دیکھنا یہ ہے کہ نور کا معنی کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، مختلف سکالر، مختلف مذہبی لوگ آپ سنتے ہیں۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور یہ بات تو یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں 5ویں کلاس کے پڑھنے والے کہ نور روشنی کو کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نور کی تعریف کیا ہے، نور کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ظاہرون بنفسہ و مظہرون لغیرہ۔ ظاہرون بنفسہ و مظہرون لغیرہ، نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور جو اس کے دامن کرم سے لگ جائے وہ بھی روشن ہو جائے۔ اب اللہ نے حضور کو نور بنایا تو نتیجہ یہ نکلا، توجہ کرنا، اگر جملے پہ آپ نے غور کیا تو آپ کو میری تقریر سمجھ آئے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیرا اور میرا نبی، آمنہ کا لال نبی، عبداللہ کا در یتیم نبی، حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ نے نور بنایا، اور حضور خود بھی روشن ہے، اور جو حضور کے دامن کرم سے لگ جاتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بس یہ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، حضور خود بھی روشن ہے اور جو حضور کے دامن کرم سے لگ جاتا ہے حضور اسے بھی روشن فرما دیتے ہیں۔ اب اخلاص والوں توجہ کرنا، یہ آپ مدنی مسجد کے بڑے خوبصورت مدنی ماحول میں بیٹھے ہو، حضور خود کتنے روشن ہیں۔ یہ اگر میں بڑا چھوٹا سا مولوی ہوں، اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضور کتنے روشن ہیں یہ میں اگر آپ کو بتانا شروع کر دوں ساری رات لگا رہا ہوں، زندگی ختم ہو سکتی ہے، حضور کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک جملے میں آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو میں یوں کہوں گا کہ 14 صدیوں کے بعد جس نبی کی سنت آج بھی زندہ ہے وہ نبی کتنا روشن ہوگا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اپنے عقیدے سے پیار کرنے والے لوگ ہو، میرے جملے پہ غور کرنا آپ نے۔ حضور کتنے روشن ہیں 14 صدیوں کے بعد، یعنی 1400 سال، یہ 15ویں صدی جا رہی ہے حضور کے ظاہری مثال سے، یعنی 1400 سال کے بعد پانی پینے سے لے کر تلوار چلانے تک۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے نبی کا اسوہ کیا ہے، ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، تو آپ کو روز روشن کی طرح یہ بات پتہ چل جائے گی کہ پانی کس طرح پینا ہے، تلوار کس طرح چلانی ہے۔ عقیدے سے پیار کرنے والے لوگ متوجہ ہوں، جس نبی کی 14 صدیوں کے بعد سنت آج بھی زندہ ہے وہ نبی بھی زندہ ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ میں ساری رات آپ کو بتاتا رہوں حضور کتنے روشن ہیں، تو ایک ایک سنت پہ ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے۔ صرف داڑھی شریف کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ یہ جتنے داڑھی کٹوانے والے بیٹھے ہیں داڑھی رکھ لیں، اور رکھنی چاہیے آپ کو۔ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ داڑھی رکھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ اسلامی اصولوں سے ہٹ کر اگر سائنسی اصولوں کی بات کی جائے، آپ کسی سکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ملاقات کریں اور اس سے پتا کریں کہ چہرے پہ مرد کے لیے داڑھی رکھنے کے فائدے کیا ہیں۔ ایک چھوٹا سا اور سب سے معمولی سا فائدہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں نا، جو شخص چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے سنت سمجھ کر، اللہ اس کی جلد کو کینسر کے مرض سے دور فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اگر ایک سنت پہ بات کرنا چاہے بندہ تو گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن آج میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ جو حضور سے لگ جاتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، محبت سے بولیے آپ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک سیرت نگار امام گزرے ہیں جن کا نام تھا امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مناوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ظاہراً بھی نور بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو باطناً بھی نور بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ جو حقانی صاحب وہ لکھتے ہیں نا وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مستحقین صحابہ میں سے جسے حضور چاہتے نور حسی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ نور حسی کہتے ہیں محسوس ہونے والا نور، جس طرح یہ لائٹ چل رہی ہے نا، اس کو بند کریں اندھیرا، آن کریں تو روشنی پھیل جائے گی، اسے کہتے ہیں نور حسی یعنی محسوس ہونے والا نور۔ آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے غلام تھے صحابی جن کا نام تھا طفیل بن عمر، وہ کچھ عرصہ حضور کے پاس رہے۔ جب قبیلے واپس جانے لگے نا تو حضور سے کہنے لگے والضحیٰ کے چہرے والے، ابھی آپ کا مزاج بن نہیں رہا تقریر سننے والا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ طفیل بن عمر جب حضور دی بارگاہ جو جانے لگے نا، جو سرکار دی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے والضحیٰ کے چہرے والے آ، واللیل دیاں زلفاں والے آ، میں تے بڑا کچھ ویکھیا آپ وچ، لیکن میں قبیلے والے نوں جا کے کی دساں گا کہ محمد کون ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کا حسن دیکھا، آپ کے جلوے دیکھے، آپ کا کردار دیکھا، آپ کی سیرت دیکھی، آپ کی گفتار دیکھی، آپ کی رفتار دیکھی، آپ کی دستار دیکھی، میں تو آپ کو مان گیا، پر میں جب قبیلے واپس جاؤں گا قبیلے والوں کو کیا بتاؤں گا کہ محمد کون ہے؟ سرکار نے طفیل بن عمر کے لیے دعا کی، اگر آپ اجازت دیں تو دعا سنا دوں۔ حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ بلند کیے، بڑی مہربانی، میں نے یہ نہیں دیکھنا آپ کتنے ہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے آپ کیسے بیٹھے ہیں۔ بڑی مہربانی، چھوٹے بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، سارے میری تقریر محبت سے سننا۔ حضرت طفیل بن عمر حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قبیلے والے انو جا کے کی دساں گا میرا محمد کون ہے، میرا ماہی کون ہے، میرا عربی کون ہے، میرا ڈھولا کون ہے، میں جا کے کی دساں گا قبیلے والے آنو۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی عطا فرما دیو۔ تیرے تے میرے نبی کریم نے ہاتھ بلند کی دیتے فرمایا اللہ، حضور نے گورے گورے ہاتھ بلند کر دیتے تھے فرمایا اللہم نور لہو، اللہ تعالیٰ اس طفیل بن عمر نو نور عطا فرما دے۔ حضرت طفیل بن عمر فرما میں نے دو اکھاں دے درمیان اتھوں نور نکلا، نور نکلا، بیٹری مڑ نور نکل گیا،
روشنی ہو گئی سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے ودوحا دے چہرے والیا ولیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کنڈلا والیا یاسین دیاں سیریاں والیا یا رسول اللہ ایک نور بڑا عجیب پیا لگتا ہے ایک بڑا اوپرا پیا لگتا ہے سرکار نے مسکرا کے توجہ کی تھی حضرت طفیل بن عمر فرما دے نے او نور میری اکھاں دے درمیان چوں نکل کے میرے ہاتھ والے کوڑے دے اندر آ گیا تے میں جدوں اندھیرے جنگل وچوں گزرنا وا میرا کوڑا اتنا روشن ہے سارا جنگل روشن ہو جاتا مدنی مسجد کے خلاص دے رہن والے ہو اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو ترجمہ چراغ کوڑا دی زبانی کر دیا میرے چراغ کوڑا پیر دادا نصیر الدین نصیر بولے آپ فرمانے نے تیرگی میں اجالا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا کو ہمارا نبی تیرگی میں اجالا تیرگی میں اجالا ہمارا نبی تیرگی میں نبی تیرگی میں اجالا ہمارا روشنی کا حوالہ ہمارا نبی سب سے نبی سب سے نبی سب سے حضرت کی فرمانے نے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی ایک لکھتے چڑی ہزار نبی آئے شریعتاں لے کے آئے لیکن جب دنیا کو جان دا وقت آیا رب نے فرمایا شریعت ختم اگلا نبی آگے آئے پچھلے دی شریعت ختم لیکن تیرا تے میرا نبی آیا ہے علی گیا کوئی نہیں حضور آئے نے حضور آئے نے میرے نبی دی شریعت قیامت تک جاری ہے کیوں کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے اولا پھر میں کیوں نہ کہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی سب سے جیڑا حضور دے دامن کرم نہ لگ جائے ہو گئی ماشاءاللہ حضرت طفیل بن عمر فرماتے ہیں میں اندھیرے جنگل سے گزر رہا ہوں لیکن وہ میرا کوڑا اتنا روشن تھا کہ سارا جنگل روشن بے شک سبحان اللہ اپنے ایمان نال دسنا اگر نبی پاک دے ہاتھ نال کوئی شے لگے تو روشن ہو جائے تے جڑے نواسے حضور دے موڑیاں تے کھیڈدے ہیں سبحان اللہ حسن حسین کتنے روشن ہوئے اس مدنی مسجد آلے ہو اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا
میرے جملے پہ غور کرنا. اگر ہاتھ لگ جائے کوڑا روشن ہو جائے, ہاتھ لگ جائے لکڑ روشن ہو جائے. حضور کمرے میں تشریف لائیں, ام المومنین فرماتی ہیں کمرہ روشن ہو جائے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اگر حضور کے ہاتھ سے لگ جائے لکڑی روشن ہو جائے. نواسے کاندھوں پر آئیں, نواسے روشن ہو جائیں. اور اگر میرا نبی کسی صحابی کے کاندھے پہ چلا جائے وہ ابو بکر بھی روشن ہو جائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ہم تو حضور کی ساری نسبتوں سے خیال کر رہے ہیں. حضور کا خاندان بھی روشن اور حضور کے یاران بھی روشن. بے شک, سبحان اللہ. میں کہ یاران دیاں بھی کیا باتاں, حضور دے رشتہ داران دیاں بھی کیا باتاں. لیکن محفل میلاد کہانی صاحب کہاں جو حضور دے ہاتھ نہ لگے لکڑ لکڑ روشن. حضور کے کاندھوں پہ نواسے بیٹھ جائیں نواسے روشن. میرا نبی کاندھوں پر بیٹھ جائے ابو بکر روشن. اخلاص میں بیٹھ کر میلاد منانے والوں ذرا اپنے عقیدے پہ غور کرنا. اگر لکڑ روشن, کاندھوں پہ بیٹھنے والا روشن, جس کے کاندھوں پہ نبی بیٹھے وہ ابو بکر روشن, تو اپنے ایمان سے بتانا وہ ماں کتنی روشن ہوگی جس کے پیٹ میں 9 مہینے محمد رہا ہوگا. سرکار آمنہ کتنی روشن ہوئی ہو سکتی جس کے پیٹ میں 9 مہینے محمد رہا صلی اللہ ہو. 9 مہینے حضور سرکار آمنہ پاک کے پیٹ رہے. سرکار آمنہ پاک فرما دیا نے جدوں سرکار میرے پیٹ دے اندر آئے نا, میں ایک دن بھی تکلیف محسوس نہیں کی. سبحان اللہ. بلکہ آپ فرما دیا نے میں جدروں بیج لگنی آؤں, پتھر دے پہاڑ میرے نال پیار کر دے. بڑی مہربانی بابا تعالی بولو سبحان اللہ. میرے نبی غریب دیوان کا محترم آپ فرما دیا نے میں جدروں بھی لگنی آؤں, گلیاں میرے نال پیار کر دیا میں. پتھراں جو آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ام النبی. سرکار آمنہ پاک فرما دیا نے درختہ جو آواز آ دیا نے اپنی آگرہ درخت مبارک ہوئے تو محمد دی ماں بنن والی ہے. آپ فرما دیا نے میں جدوں جنگل سے جانی کوئی جنگل کا جانور میرے تو آگے ہو کے چلن دی کوشش نہیں کرتا. آپ فرما دیا نے کوئی جنگل کا جانور میرے تو آگے چلن دی کوشش نہیں کرتا. سرکار آمنہ پاک فرما دیا نے کوئی آسمان کا پرندہ میرے سر تو اٹھن دی کوشش نہیں کرتا. حضور دی والدہ محترمہ سن میری گل, پوری کائنات دے اندر محمد ورگا بیٹا کوئی نہیں, آمنہ ورگی ماں کوئی نہیں. پوری کائنات دے اندر محمد ورگا بیٹا کوئی نہیں, سرکار آمنہ ورگی ماں کوئی نہیں. سرکار آمنہ پاک فرما دیا نے جدوں میں پانی بھرن جاندی ہاں, میری سہیلیاں پانی بھرن جاندیاں نے, انہاں نوں کنویں دے اندر جا کے ڈول سٹنا پیندا ہے, پھر ڈول کھچنا پیندا ہے. لیکن سرکار آمنہ پاک فرما دیا نے جدوں میں کنویں دے جانی ہاں, میں جدوں کنویں دے نیڑے جانی ہاں, پانی چھالا مار کے اتاریا جاتا. سرکار آمنہ پاک فرما دیا نے میرے دے گھاری رونقاں لگ گئیاں. کدی آدم میرے ویڑے وچ آ رہے نے, کدی حضرت ادریس میرے ویڑے وچ آ رہے نے, کدی حضرت شیس میرے ویڑے وچ آ رہے نے, کدی حضرت داؤد آ رہے نے, کدی حضرت موسیٰ آ رہے نے, کدی حضرت عیسیٰ آ رہے نے, کدی ابراہیم میرے ویڑے وچ, کدی جنتیاں حوراں آ رہی نے, کدی فرشتے آ رہے نے, کدی میکائیل آ رہا ہے, کدی اسرافیل آ رہا ہے, کدی اسرائیل آ رہا ہے, کدی جبریل آ رہا ہے, کدی میرے گھر دے چوک پھیرے چار طرف گھراں
گھر دے اوتے آ کے پرندے آ کے شور کردے نے چوں چوں کردے نے دروداں دیاں ڈالیاں سرکار آمنہ پاک فرمانیاں نے تارے گئے اڑیک دے رات انتظار کر دی رہی ہے نبی میرے اندر آوے دن انتظار کر رہا ہے نبی میرے اندر آوے لیکن توجہ میرے علماء فرمانے نے نبی نہ راتی آیا نہ دیاڑی آیا تو سیاہ کو بھی کڑے ویلے آیا میں آقا کا بھیجن والا بھی نور ہے آن والا بھی نور ہے ولادت دا بیلا بھی نور پیر دا بیلا صبح صادق دا بیلا سرکار آمنہ پاک فرمان دیا میں اپنے میں جو پینی پینی خوشبو آ رہی ہے کمرہ روشن ہو گیا میں اپنے میں جو پینی پینی خوشبو آن لگی سرکار آمنہ پاک فرماتی ہے خرج منی نور حضور جب پیدا ہوئے نا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے نور نکلا اور وہ نور کیسا نکلا وہ گل یاد ہے نا حضور آپ ہی روشن سبحان اللہ جیڑا حضور نے دامن کرم نہ لگے ہو ہی سرکار آمنہ فرماتی ہے جب نور نکلا نا آپ فرماتی ہے رأیت فیہا اس گھر میں بیٹھ کر میں نے دیکھا قصور شام والبصرہ فرماتی ہے مکے میں عبداللہ کے گھر جب تولد ہوا سرکار کا وہاں بیٹھ کر میں نے شام کے محل دیکھے کتھے مکہ تے کتھے شام کئی 100 کلومیٹر دور آپ فرماتی ہے میں نے وہاں بیٹھ کر اس نور کی وجہ سے شام کے محل دیکھے اخلاص والوں عقیدے سے پیار کرو جس محمد کی ماں اتنا دور دیکھ سکتی ہے وہ محمد مدینے سے اخلاص میں بھی ضرور دیکھ آپ فرماتی ہیں لَأَتُ فِيهَا قَصُورَ الشَّامِ وَالْبَصْرَةِ میں نے اس گھر میں رہ کر شام کی محل دیکھی لیکن آؤ ذرا پوچھتے ہیں سرکار آمنہ سے حضور پیدا ہوئے کیسے آپ فرماتی ہیں وَدَا تو حدیث پاک سن کے مزہ آوے تو پیار نہ بولو سبحان اللہ خرج منی نور رأیت فیہا قصور الشام والبصرہ وَدَاتُهُ مَقْهُولًا پیار نہ بولو یا سبحان اللہ وَدَاتُهُ مَقْهُولًا مَدْهُونًا مَخْدُونًا مُعَطَّرًا مُطَّہَرًا کانا ساجدہ حضور جب پیدا ہوئے نا آپ کو غسل دیا ہوا تھا خوشبو لگی ہوئی تھی جسم پہ تیل بھی لگا ہوا تھا حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی پیدا ہوتے گئے سر سجدے میں رکھ دیا سارے خطیب صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ بول رہے ہیں میں بچپن جو انہوں نے تقریر سنی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور پیدا ہوئے نا کیفیت یہ تھی قد بچیاں آلہ تے کم نبیاں آلے عشق کے جو بندے بیٹھے ہو مزہ لو قد بولو یار میں یقین کرو تقریر ہی نہ پہ کرنا پہ بندے تھوڑے بیٹھے میں اپنے مزاج کے مطابق اپنے من نہ رنج راضی کرنے سے سمجھے آپ بھی دیکھو نا خدا نے گھر بیٹھے ہوئے میں اکثر ایک گل کرنا میں گھر کرنی ضرورت نہیں بغیر اجازت نے پڑی
کہنے کی ضرورت نہیں میرے گھر بڑھے. حقانی صاحب نے گھر کوئی اجازت بغیر بڑھے. اے بچہ بیٹھا ہے اس نے گھر کوئی بندہ بغیر اجازت نہیں. خدا نے گھر اجازت بغیر کی جا سکتا. کتنے خوش نصیب ہو جڑے خانہ خدا وچ مہمان بن کے بیٹھے ہو. بولنے نال بندہ فوت بھی نہیں ہونا تے فوت ہو بھی گیا تے کنج ہو سی مسجد وچ ہو سی سبحان اللہ لبا تے ہو سی. باقی باہر نکل کے تو بجلی نے بل دینا بندہ دا مر گیا. ٹینشن لینے کی لوڑ ہی کوئی. دور یہ جہاں ہر شہر بند ہوئی پی, موٹر وے بند, سی پیک بند, اسپتال بند, سمجھے پورا ملک مفلوج ہو کے رہ گیا. ہر بندہ پریشان ہے. اس دور ہے اگر بندہ کوئی خوشحال ہے نا یا خوش ہے وہ خوش ہے جڑا ذکر مصطفیٰ سن رہا یا کر رہا. اتنے خوش نصیب ہو ہاں چاہ کیا کو سبحان اللہ. حضور دی والدہ محترمہ آپ فرمانیاں نے بینی بینی خوشبو حضرت عبد المطلب باہر چلے گئے جا کے مکے دیاں دائیاں نو دعوت دیتی. لیکن رب نے فرمایا جی رب جلیل فرمایا اے مکے دیاں دائیاں پلید نے میرا محمد پاک ہے. اجازت نہیں مکے دیاں دائیاں نو اجازت نہیں. یا اللہ حکم فرمایا ہوا دی قبر دے جا, مائی حاجرہ دی قبر دے جا, مائی آسیہ دی قبر دے جا, مائی مریم دی قبر دے جا. چمنو لے کے محمد دے گھر آ. سرکار آمنہ پاک فرماتی ہیں جب میں نے پہلی دفعہ یہ چار عورتیں دیکھی لمبے قد والی میں حیران پریشان. سرکار آمنہ فرماتی بڑے لمبے قد, بڑے لمبے قد, میں تک حیران پریشان. میں پوچھیا نہیں تسی کون ہو. سرکار آمنہ پاک فرماتی ہے جب میں نے دیکھا لمبے قد والیوں کو میں حیران پریشان. میں پوچھیا نہیں تسی کون ہو. ایک بولی دے کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو اسی تیرے لال محمد دیاں دائیاں. میں ہوا اے مریم اے حاجرہ اے آسیہ اسی تینوں ڈران واسطے نہیں آئیاں, اسی تے محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں. سرکار آمنہ پاک فرماتیاں نے آخرکار او ویلا آیا جدو سرکار دا تولد ہویا انہاں پاک دائیاں نے سفید کپڑے دے اندر لپیٹ کے پہلی دفعہ جب محمد مجھے پکڑایا. سرکار آمنہ حضور کی والدہ فرماتی پہلی دفعہ سفید کپڑے میں لپیٹ کر جب حضور کو میری گود میں دیا میں نے بغل میں اٹھایا اور کپڑا ہٹا کر دیکھا. سبحان آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو میرے گھر پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں پتر جانور کا. پنجابی یہ نا پتر جانور کا, پتر سورج امن. لیکن آمنہ پاک فرماتیاں نے نانا میں چند بھی دیکھیا ہویا ہے میں سورج بھی دیکھیا ہویا ہے پر میرا لال محمد نلے چند نلو سونا ہے. میرا لال محمد نلے چند نلو سونا ہے نلے سورج نلو سونا ہے. ادھر اعلیٰ حضرت بولے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کسے نہیں آکیا حضور چند کر گئے حضور سورج کر کے بجا کیے. اللہ حضرت بولے آپ فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر, خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر کیا
پڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سرکار آمنہ پاک فرماندیاں نے جدو پہلی باری میں مکھڑا دیکھیا سرکار دا جدو میں پہلی باری چہرہ دیکھیا سرکار دا سرکار آمنہ پاک فرماندیاں نے میں دیا سارا کیا موت چاند والا موک چاند والا بولو جی بولو موک چاند والا شاشا یہ ماتھے چمکے لات بولو بولو ماتھے چمکے لات نورانی ماتھے چمکے لات نورانی کالی زلف کالی زلف تے آنکھ مخمور آنکھیں مد بھلیاں جی سبحان ما یجمل کا ما آسن کا ما یکمل کا اتنے بولو بولو کتھے میرے علی نا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ آنکھی کتھے جا سبحان اللہ سبحان اللہ مایا جمالا کا سبحان سرکار آمنہ پاک فرماتی ہیں جب پہلی دفعہ چہرہ دیکھا نا بس دیکھتی رہ گئی حضور اتنے سونے سننا اور ویسے بھی ماما سے سارے پتر سننے والے اس ماں نہیں حیرت نہ عالم کی ہو سی جس نے پتر محمد ہو سی سرکار آمنہ پاک فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو گودی میں لیا میری ساری تھکاوٹ اتر گئی وقت گزرتا گیا ایک دن ہمارے گھر دستک ہوئی جب حضرت عبد المطلب دیکھنے کے لیے گئے تو باہر ایک عورت کھڑی ہے آپ نے فرمایا تو کون ہے تو کہنے لگی میں حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ میں پوچھیا نہیں تو کیویں آئی ہے نہیں تو کونے کیویں آئی ہے کونے کیویں آئی ہے آگے سے وہ کہنے لگی میں سنیا ہے توڑے گھر ایک اے ہو دیا چن چڑے آئے جدا چن لیڑی کلمہ میں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں میں بلو ساتھ قبیلے سے آئی ہوں پتہ چلا ہے آپ کا ایک ہوتا ہے میں اس کو لے کر جانا چاہتی ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا پہلے دیکھ لے پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں حلیمہ فرماتی ہیں جب پہلی دفعہ محمد کا چہرہ دیکھا نا تو میں نے فیصلہ کر لیا کچھ ملے چاہے نہ ملے محمد لے کر جانا سبحان اللہ وہ اپنی کیفیت بیان کرتی ہیں اخلاص والوں توجہ کرنا بڑی محبت سے تقریباً 1 مہینے سے پہلے بچوں نے مجھ سے ٹائم لیا اور میں یقین کریں آپ کی طبیعت کا میں نہیں جانتا لیکن میں شدید بیمار ہوں میں شاید آدھے گھنٹے سے اوپر تقریر نہ کرتا لیکن جس خلوص اور محبت کے ساتھ ان بچوں نے محفل سجائی ہے دل کرتا ہے کہ حضور کا میلاد سنا کر جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ محفل بڑی ہو آپ کے نزدیک تو محفل وہ بڑی ہوتی ہے نا جو بھاری لفافے والا مہمان ہو 50,000 لینے والا مولوی ہو تو محفل بڑی ہوتی ہے
1,00,000 نہ کھان لے تو محفل بڑی ہوتی ہے، ڈبے زیادہ لگے ہوں تو محفل بڑی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، محفل وہ بڑی ہوتی ہے جس میں محمد کے غلام بیٹھے ہوں۔ محفل اجتماع سے نہیں بنتی، محفل محمد کی نگاہ سے بنتی ہے۔ سبحان اللہ جی، واہ واہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے جب دیکھا نا حضور کو تو میں نے کہا کچھ ملے چاہے نہ ملے، لیکن وہ فرماتی ہیں حالات بڑے ماڑے، تنگ دستی، غربت، قحط سالی، سبزہ بھی کوئی نہیں، بکریاں بیمار، جس اونٹنی تے آئیاں انہوں چلنا ہی نہیں آتا، بیمار، بار بار اونٹنی پیچھے رہ جاندی ہے، قبیلے آلیاں برستی کر دیا نے کہہ دیا نے جلدی کرنا نہیں۔ لیکن سرکار حلیمہ پاک فرماتی ہیں جب میں محمد کو لے کر چلی، جب میں سرکار لے کے چلی، سواری سے سوار ہو، سواری نہیں مہک اٹھی، سواری کمزور سی طاقتور ہو گئی، جنہوں چلنا نہیں آتا سی وہ دوڑن لگ پئی۔ سرکار حلیمہ پاک فرمایا نے میرے حالات بدل گئے، بولو بولو پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ سرکار حلیمہ پاک فرمایا نے میرے حالات بدل گئے، میرے معاملات بدل گئے، جدو میں محمد نو لے کے سوار ہوئی میری سواری نے دوڑنا شروع کر دیتا، ادھر آوازاں دیاں پیاں نے سارے جگ وچ حلیمہ غریب نہیں سی، سارے جگ وچ حلیمہ غریب نہیں سی، نبی پاک نو لے کے امیر بن گئی۔ سارے جگ وچ حلیمہ غریب نہیں سی، نبی پاک نو لے کے امیر بن گئی۔ انہوں جگ وچ کوئی نہیں جاندا سی، تو جہان اندر او دی توقیر بن گئی، او دی کلی دا ملک طواف کر دے، او دی کلی بھی جنت نظیر بن گئی۔ رب نے کرم کیتا حلیمہ دے بھاگ جاوے، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر بن گئی۔ سرکار حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں سرکار کو لے کر اپنے گھر میں آ گئی، اور جب میں گھر میں پہنچی تو ایک اندھیرا کمرہ، اس کمرے کو کھولا اور سرکار کو اندر چارپائی پہ رکھ دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرا وہ اندھیرا کمرہ بھی روشن ہو گیا۔ کمرہ بھی کیوں نہ ہوئے، حضور آپ بھی بھول گئے ہو نا، حضور آپ بھی تے جیڑا حضور دے دامن کرم نہ لگے ہو بھی، یہ تو ممکن ہی نہیں، جس کے آنے سے کائنات منور ہو، جس کے آنے سے ساری کائنات سجی ہو، جس کے آنے کی وجہ سے ہی ساری کائنات بنی ہو، وہ محمد کسی اندھیرے کمرے میں جائے اور روشنی نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ سرکار آئے، حلیمہ سعدیہ فرمانیہ نے حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے، کمرہ اتنا روشن ہو گیا نا کہ صبح سویرے سویرے قبیلے آلیاں میریاں گوانڈنا اڑوس پڑوس جو مائیاں میرے گھر آ گئیاں، آگے آکر لگیاں نہیں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہیں، بڑی امیر ہو گئی ہیں، کیویں ساری رات تیرے روشن دانہ وچوں نور نکلدا رہا ہے، ساری رات چراغاں کیتا تو ساری رات دیوا بالے آئے، نی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے۔ سرکاری حلیمہ پاک فرماندیاں نے نانا بھی قبیلے والی ہو، میں کوئی دیا نہیں جلاؤں، میں کوئی چراغ نہیں جلاؤں، اے اسے بچے دے نور دیاں لانٹاں نے جنہوں میں مکے جو لے کے آئی۔ تھوڑی دیر گزری حلیمہ سعدیہ کو وہ کہنے لگی چلتے ہیں،
جا کے چراگاہ میں اپنی بکریاں چراتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے میں اپنی بکریاں کھولیاں میریاں پڑوسنا میریاں گوانڈیاں قبیلے والے نے بھی بکریاں لیاں اسی چراگاہ کے اندر چلے گئے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا دن بکریاں چردیاں رہیاں. جدوں شام دا ویلا آیا حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماندیاں نے جدوں شام دا ویلا آیا قبیلے والیاں دیاں بکریاں بھوکیاں میریاں بکریاں بھرے پیٹ نالے رجیاں. چراگاہ بھی ایک تے میریاں بکریاں بھرے پیٹ تے میریاں گوانڈیاں دیاں بکریاں خالی پیٹ. پھر شام دا ویلا آیا تے میرے گھر آ گئیاں آکے آکھن لگیاں نے حلیمہ بڑی عجیب گل ہے صبح اسی ایک ٹائم گھروں نکل کے گئیاں واں ایک کوئی چراگاہ ہے جن اندر تیریاں بکریاں بھی چردیاں رہیاں ساڈیاں بکریاں بھی چردیاں رہیاں ایک کو چراگاہ ہے پر تیریاں بکریاں بھرے پیٹ ساڈیاں بکریاں خالی پیٹ. سرکار حلیمہ مسکرا کے فرما دیا نے بھی قبیلے والیو اے چراگاہ دا کمال نہیں یہ تے میرے محمد دی نگاہ دا کمال. میں آخر ایک شعر پڑھنے لگا والد صاحب پڑھنے ہوئے ہیں شعر سنو تے تقریر ختم. محبت نال بولو سبحان اللہ. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے ہونے ہیں بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی مائی. مائی نہیں مائی حلیمہ. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اسی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ بہت مہربانی.